قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی محتشم شفیع معظم والی کونین جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں تحفہ درود و سلام پڑھنے کے بعد معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ رات اس کی فضیلت کے متعلق متعدد حدیثوں میں بھی ذکر آیا، مختلف بزرگوں کے بھی اقوال ہیں. میں تو اپنی ناقص عقل کے مطابق کہتا ہوں اگر ہم ان بات میں سے کسی کو بھی نہ دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ وہ رات ہے جس میں رب نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار کرایا ہے. اور کوئی بھی اگر بہت ساری روایات ہیں، اگر کوئی بھی روایت نہ ہو، کسی بھی بزرگ کا فرمان نہ ہو، تو ہمیں یہی کافی ہے کہ یہ وہ مقدس رات ہے جس میں اللہ رب العزت نے پیارے حبیب کو اپنا دیدار کرایا ہے. اور آگے جا کے میں عرض کروں گا کہ یہ دیدار کرانے کا مقصد کیا تھا. ان میں سے ایک مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن اگر اللہ رب العزت حضور کو معراج نہ کراتا تو ہم بھی اللہ کا دیدار نہ کر سکتے. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مقدسہ اور ایک حدیث مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. کوشش کروں گا مختصر وقت میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں اسی حدیث مبارکہ اور اسی آیت کے تحت. اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید فرقان حمید لا ریب اور لا شک کتاب کی اس سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا. سب سے پہلے لفظ فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات. مفسرین اعظام فرماتے ہیں رب اگر چاہتا تو یہاں قادر بھی فرما سکتا تھا، قدیر بھی فرما سکتا تھا، خالق بھی فرما سکتا تھا، مالک بھی فرما سکتا تھا. یہ لفظ قرآن پاک میں موجود بھی ہیں، اللہ رب العزت نے اپنا متعلق فرمائے بھی ہیں، لیکن رب نے یہ کلمہ ارشاد فرما کے واضح کر دیا کہ قیامت کے دن تک یہ ایسا سچا معجزہ ہے جو رب خود اپنا ایسا لفظ ذکر فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، لہذا یہ معراج والا واقعہ بھی پاک ہے، کوئی اس کا انکار ہی نہیں کر سکتا. رب نے اپنا لفظ اپنا نام وہ ذکر کیا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی. مفسرین اعظام فرماتے ہیں کوئی اور حدیث ہو نہ ہو، کوئی اور آیت کوئی مانے نہ مانے، یہ جو لفظ ہے یہی بیان کر رہا ہے کہ یہ ایسا واقعہ ہے جس کا قیامت کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ رب العزت نے اپنا نام بھی وہ فرمایا پاک ہے وہ ذات. اور آگے کیا ارشاد فرمایا جس نے سیر کرائی. یہ نہیں فرمایا کہ محبوب نے سیر کی، فرمایا جس نے سیر کروائی. اس کا مطلب ہے اس میں رب العزت کا خاص فضل تھا، محبوب کی رضا بھی تھی، لیکن یہ رب کی رضا تھی، رب نے چاہا تو سیر کرائی. اور آگے ارشاد فرمایا کہاں تک جو قرآن میں ہے
सूरत नजम में और भी इसके ज़िमन आता है, लेकिन जो बज़ाहिर है कि मस्जिद से हराम से मस्जिद अक्सा तक। अब इस मिराज की बहुत सारी हिकमतें हैं, उनमें से 2-3 आपके सामने अर्ज करता हूं। एक हिकमत जो मुफस्सिरीन अज़ाम फरमाते हैं कि जमीन और आसमान का आपस में मकालमा हुआ, झगड़ा हुआ। जमीन कहने लगी मैं अफजल हूं आसमान को, इस वजह से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अशरफुल मखलूकात को मुझ पर पैदा किया है, यानी इंसानों को मुझ पर पैदा किया गया है, लिहाजा मैं अशरफ। आसमान ने जवाब दिया नहीं, तेरे ऊपर अगरचे अशरफुल मखलूकात को पैदा किया गया, लेकिन मेरे ऊपर नूरी फरिश्तों को पैदा किया गया, मैं अफजल। मकालमा चलता रहा। जमीन कहने लगी कि मैं अफजल हूं, अपनी दलीलें पेश करती जा रही है। आसमान कहने लगा मैं अफजल हूं, अपनी दलीलें देता जा रहा है। आसमान कहता है मैं इसलिए अफजल हूं कि मेरे ऊपर अर्श मुअल्ला है। जब आसमान ने ये बात कही तो जमीन कहने लगी नहीं, अफजल मैं हूं। आसमान ने कहा क्यों? दलील दे। जमीन ने दलील दी कि रब ने जिसकी खातिर कायनात बनाई है उस महबूब को मुझ पर भेजा है। जमीन ने जब ये कहा तो आसमान खामोश हो गया। रब की तरफ से आवाज आई आसमान जवाब दे। आसमान ने कहा ऐ रब्बुल इज्जत, इसके आगे कोई जवाब ही नहीं रहा कि जिसकी खातिर कायनात बनाई गई है वो जमीन पर आ गया, इसके जवाब में मेरे पास कोई जवाब ही नहीं रहा। तो उस वक्त आसमान ने ये इल्तिजा की थी, या हमारी ताला जिस वजह से जमीन को फजीलत हासिल है कि उस पर तूने अपना महबूब भेजा है, मुझे भी ये शरफ बख्श दे, एक दफा वो अपने कदम मुबारक मुझ पर भी रखे। मिराज की वजूहात में से एक वजह ये भी है। और दूसरी वजह जो मिराज की है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, आज कुछ लोग कहते हैं माअज़ल्लाह नबी हमारे जैसे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया की शान बतानी थी। मस्जिद अक्सा में हुजूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, सारे अंबिया ने पढ़ी। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम अंबिया को बहुत ज्यादा फजीलतें अता फरमाई हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सबके इमाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे। अब हक ये बनता था कि पहले आसमान पे पहले नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते, उसके बाद हज़रत आदम और बाकी अंबिया जाते। इसी तरीके से दूसरे आसमान पर पहले चूंकि अंबिया के इमाम हुजूर थे, हुजूर जाते, तीसरे आसमान पे हुजूर जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी को ज्यादा अता फरमाई। सब अंबिया की शान बहुत बुलंद है, लेकिन तकाजा क्या था कि जो इमाम है वो पहले जाता, ऐसा हुआ नहीं। क्या वजह है? वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया की, अपने हबीब की शान बतानी थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम गए, पहले गए, कैसे गए? नबूवत की शान के सदके, अपने नबूवत की वजह से गए पहले। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तक कैसे गए? बज़ाहिर बुराक पे गए, बहुत ज्यादा तेज थी, कोई उसकी हद नहीं, लेकिन वो नबी की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकती। पहले पहुंचे सारे अंबिया, हुजूर बाद में तशरीफ ले गए, इमामत हुजूर ने कराई। हक ये बनता था पहले हुजूर जानते, रब ने ये बता दिया कि अंबिया की ताकत ज्यादा है, बुराक क्या जो भी हो वो पीछे रह जाती है, अंबिया आगे चले जाती है। और हुजूर की अगर रफ्तार देखनी है तो वो तो अर्श मुअल्ला से ऊपर, जब हुजूर इस जहान से आगे तशरीफ ले गए तो हुजूर की अपनी रफ्तार तो तब शुरू हुई। पहले हुजूर के बाद में जाने की वजह क्या थी कि आप बुराक पर सवार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बता दिया कि बुराक अगरचे ये दुनिया की जितनी सवारियां सारी भी इकट्ठी हो जाए, बुराक का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन बुराक की जितनी भी तेज रफ्तार है वो किसी नबी की नबूवत का मुकाबला नहीं कर सकती। आज कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जैसे नबी, यार सोचो तो सही कि बुराक जिसका पूरी दुनिया की अब सवारियां पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए, कोई बुराक का मुकाबला नहीं कर सकता, वो भी उस पर सवार भी, साथ ये भी अर्ज करता चलो सवार भी कौन, पहले भी वो इतनी तेज, फिर इमामुल अंबिया उस पर सवार,
لیکن اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ وہ چونکہ اپنی نبوت کی شان کے صدقے گئے لہٰذا وہ پہلے پہنچے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پہنچے ہیں۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کا اندازہ لگانا ہے تو وہ دیکھو کہ جب مکان سے اوپر گئے تو تب کہاں گئی رفتاریں، تب تو کوئی جانتا ہی نہیں نا کیا رفتاریں تھی اور کیا حالات تھی۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ سب کو یہ معلوم ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ قیامت والے دن ہم اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے۔ جس آدمی نے جنت میں جانا ہے اس نے رب کا دیدار کرنا ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر حضور کو معراج نہ ہوتی تو ہم کبھی اللہ کا دیدار نہ کر سکتے۔ حضور نے جب رب کا دیدار کیا تمام انبیاء کو رب کا دیدار ہوا، معراج ہوئی، لیکن حضور کے معراج کے بعد مفسرین نے اس پر وضاحت فرمائی ہے تمام انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے اپنا معراج اپنا دیدار جس طرح چاہا اس نے کروایا، لیکن حضور کے معراج کے بعد اگر اللہ رب العزت نے حضور کو معراج نہ کرانی ہوتی کوئی نبی اللہ رب العزت کا دیدار نہ کرتا اور قیامت والے دن ہم بھی اللہ کا دیدار نہ کر سکتے۔ اور اس کے بعد لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے امام ترمذی حضور امام الفقہ ہمارے فقہ کے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یہ دعویٰ ہے اور سچا دعویٰ ہے کہ انہوں نے رب کا دیدار کیا ہے، رب کا دیدار یعنی خواب میں دیدار کیا اور یہ سچ ہے، لیکن یہ واضح رہے کہ پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی، اس کے بعد باقی انبیاء نے کی، اور اس کے بعد یہ جو آپ کے امتی آپ کے اللہ کے ولی اور امام ٹھہرے ہیں انہوں نے رب کا دیدار کیا تو ان کے واسطے سے کیا۔ تیسری وجہ یہ تھی معراج کی کہ اللہ رب العزت نے اپنا دیدار کروانا تھا قیامت والے دن، اگر حضور کو دیدار نہ کرواتا تو کوئی ساری زندگی ساری دنیا حسرت میں رہ جاتی، کوئی رب کا دیدار نہ کر سکتا۔ اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور یہ اعتراض بنتا بھی ہے، اگر جو اپنی عقل کے مطابق سوچتے ہیں ان کا اعتراض بنتا ہے نا، اور یہ اعتراض آج سے نہیں شروع ہوا، یہ جب حضور معراج سے واپسی پہ تشریف لائے تھے تب سے شروع ہے۔ جب حضور نے صبح کے وقت اعلان فرمایا کہ میں نے رات کے وقت مسجد حرام سے سفر کرنا شروع کیا، مسجد اقصی سب کچھ عرش معلیٰ تک رب کا دیدار کر کے آیا ہوں، کفار نے کہا مسلمانوں کو آج تک ہم نہیں بھٹکا سکے، آج بھٹکائیں گے کہ یہ آپ کا جو آپ نبی مانتے ہیں یہ کیا دعویٰ کر رہا ہے، معاذ اللہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ایسا کیسا ممکن ہے۔ تو ان کی جب یہ میٹنگ طے پائی تو انہوں نے کہا سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کے پاس جانتے ہیں، اگر اس کو معاذ اللہ ہم نے گمراہ کر لیا ہم نے ورگلا لیا تو چونکہ وہ سب کا امام ہے وہ سب کو گمراہ کر لے گا۔ سب جاتے ہیں، ابو جہل مخاطب ہوتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق سے اور کہتا ہے کیا کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں نے مسجد حرام سے سفر شروع کیا مسجد اقصی تک ساتوں آسمانوں عرش معلیٰ جہاں دنیا جہاں ختم ہو گئی وہاں تک رب کا دیدار کر کے آیا، تو مانے گا؟ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں مانتا۔ جب حضرت ابو بکر نے کہا نہیں مانتا تو ابو جہل نے کہا جو تیرا بچپن کا دوست ہے اس محمد نے یہ ظاہر فرمایا کہ میں نے ایسا کیا ہے، اس نے کہا اگر انہوں نے کہا تو سچ فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جب ابو بکر صدیق نے کہا انہوں نے کہا تو سچ فرمایا ہے، ابو جہل کہنے لگا ابھی تو نے کہا یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ کوئی بندہ اگر یہ دعویٰ کرے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں نے مسجد حرام سے سفر شروع کیا وہاں تک چلا گیا، ابھی تو کہتا تھا یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ سیدنا صدیق اکبر نے جو الفاظ فرمائے وہ سننے کے قابل ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اے بیوقوف پہلے تو نے کہا تھا اگر کوئی کہے اب تو کہہ رہا ہے محمد نے کہا محمد کوئی کب ہے، پہلے تو نے کہا تھا اگر کوئی کہے تو تب، اب تو نے کہا محمد محمد کوئی کون ہے، محمد تو میری جان ہے، اس نے کہا تو اس نے سچ فرمایا ہے۔ اور آگے جو صدیق اکبر نے الفاظ فرمائے وہ سننے کے قابل ہیں، انہوں نے کہا میں نے یہ بھی مان لیا، یہ میں مانتا ہوں، میرا عقیدہ ہے اور مجھے ماننا پڑے گا کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور اگر تو یہ کہتا کہ حضور نے اس سے اگلی بات فرمائی ہے تو میں وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ توجہ کیجئے اگلی بات کیا ہے، مفسرین اعظام فرماتے ہیں
کہ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اگر تو یہ کہتا کہ اللہ رب العزت خود تشریف لا کر اپنی شان کے مطابق تشریف لایا ہے اور محبوب کو دیدار کرایا میں تب بھی مان جاتا. یہ ہے سیدنا صدیق اکبر کا ایمان. ایک ہے حضور تشریف لے گئے, قرآن و حدیث میں یہی بیان ہے. سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اگر یہ فرمایا حضور نے سچ فرمایا, معراج ہو گئی, اگر تو اس سے اگلی بات بھی کہتا اور کہتا کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تو وہ بھی مان جاتا کہ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق خود تشریف لایا ہے اور دیدار کروایا ہے. اور یہ بات عقل میں نہیں آتی, یہ حقیقت ہے. کیوں نہیں آتی؟ کہ انسان کو 4 چیزوں سے بنایا گیا ہے, پانی, ہوا, مٹی, آگ. ان چاروں کو جسم سے علیحدہ کر دو انسان زندہ نہیں رہتا. پانی کی کمی ہو جائے بوتلیں لگتی ہیں, اگر پانی انسان کے جسم کا ختم ہو جائے جان ختم ہو جاتی ہے. ٹمپریچر ایک نارمل ہر انسان کے اندر ہے, اگر وہ کم پڑ جائے انسان ٹھنڈا ہو جاتا ہے, ٹھنڈے کا مطلب جان نکل جاتی ہے. زیادہ ہو جائے علاج کیا جاتا ہے, نارمل ٹمپریچر اگر نہ ہو تو پھر بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا. ہوا ہے, ہوا جب تک انسان کے ایک مقدار کے برابر ہے تو اس وقت تک انسان زندہ ہے. جو دوست جہازوں پہ سفر کر چکے ہیں, جہاز میں یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جب بلندی پر جہاز جاتا ہے تو ان کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے, ایک آکسیجن جہاز کے اندر بھی ہوتی ہے. اگر کسی کو کوئی مسئلہ بنے, یعنی کوئی ایسی جگہ آ جائے, اور یہ ازمودہ ہے کہ جب انسان بلندی کی طرف چلتا جاتا ہے تو ہوا یہ حرارت یہ ختم ہو جاتی ہے. وہاں اعلان کیا جاتا ہے کہ اوپر سے ایک ماسک گرے گا, وہ آپ نے لگانا ہے اور لمبے لمبے سانس لینے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی روح قبض ہو جائے. یہ حقیقت ہے کہ ہوا وہاں جا کے ختم ہو جاتی ہے. یہ انسان مٹی سے بنا ہے, مٹی سے علیحدہ کرنے جان نکل جاتی ہے. حضور وہاں پہنچے, کیسے پہنچے؟ حضور کو نہ ہوا کی ضرورت ہے, حضور کو نہ پانی کی ضرورت ہے, حضور کو نہ بظاہر یہ سارا کچھ کیا, ہمارے لیے کیا. حضور ان سب چیزوں سے پاک ہے کیونکہ حضور اللہ رب العزت کے نور سے پیدا کیے گئے. حضور نے خود فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنے نور سے پیدا فرمایا اور ساری دنیا میرے نور سے پیدا کی گئی. یہاں یہ بھی ایک عقیدے کی بات کرتا چلوں, اگر کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں انسان ہوں اور حضور کا نور ہونا نہیں مانتا تو وہ انسان بھی نہیں اپنے آپ کو کہہ سکتا, کیونکہ حضور نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے اپنے نور سے پیدا فرمایا اور ساری کائنات میرے نور سے بنائی گئی ہے. جب حضور کا نور ہی نہیں ہوگا تو ہم کہاں سے آئیں گے؟ اور اگر کوئی کہے کہ دنیا میں اس کو کوئی مثال, رب جو چاہے وہ کرا سکتا ہے. رب لے کے گیا, رب نے خود فرمایا میں نے محبوب کو سیر کروائی. انڈا ہے, اس کے اندر بچہ ہوتا ہے, بند ہوتا ہے, یہ کبھی دیکھا ہے کھلا ہوا؟ جب اس میں سانس آتی ہے تو وہاں کوئی ہوا تو نہیں ہوتی, وہ اپنی چونچ سے انڈا توڑتا ہے اور باہر آتا ہے. یہ اس کی ایک مثال ہے, مثال صرف سمجھانے کے لیے. حضور کی اس کے ساتھ مشابہت نہیں, لیکن دنیا کو سمجھانے کے لیے کہ کوئی اگر کہے کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی, جہاں آپ کی عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں آنی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے تو متعدد مثالیں بیان کی ہیں کہ انڈا ہے, چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے, وہاں کوئی حرارت, کوئی ہوا, کوئی عورت, کوئی بندہ کوئی وہاں نہیں پہنچاتا, رب پہنچاتا ہے. وہی بچہ اپنی چونچ کے ذریعے انڈا توڑتا ہے اور باہر آ جاتا ہے. تو اگر ایک مرغی کا چھوٹا سا انڈا, چھوٹا سا بچہ, وہ بغیر حرارت کے رب زندہ رکھ سکتا ہے تو وہ ذات ہے جس کی خاطر سب کائنات بنائی گئی. اور یہاں ایک عظیم جملہ دینے لگا ہوں. حضور محدث اعظم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ, ہم اکثر کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند مقام عطا فرمایا. ہر بندے کا ایک اپنا عشق ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے, وہ کہتے ہیں یہ سب بلندیاں جو بنی ہیں نا یہ حضور کے صدقے ہیں. وہ مثال لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ پہاڑ بلند ہیں, جس سے بلند ہے زمین سے بلند ہے, زمین سے بلند ہے تو بلند ہے. اب اگر ہم کہیں کہ حضور بلند ہے تو اس کے مقابلے میں ہمیں کوئی چیز لانی پڑے گی کہ جس سے حضور بلند ہیں. وہ فرماتے ہیں یہ نہیں نہ کہو, بلکہ ساری جہان کو, ساری دنیا کو بلندیاں ہی اس لیے ملی ہیں کہ حضور آپ کا تشریف فرما ہے. اور اس کی مثال اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی. حضور نے مٹی پر قدم مبارک رکھے تو اللہ رب العزت فرمایا لا اقسم بہذا البلد, مجھے قسم ہے اس مٹی کی جس پر آپ کے قدم آ گئے. اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر مٹی کو بلندی نصیب ہوتی ہے حضور کے قدم رکھنے سے, تو جہاں حضور قدم رکھتے جائیں گے
کی جائے گی حضور تو ساری چیزوں سے بلند ہے، حضور کو بلند نہ کرو بلکہ ساری جہان کو، ہر چیز کو اگر بلندی ملی ہے تو حضور کے صدقے ملی ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اسی پر ہمارا یہ بنیاد قائم ہے۔ اور اگلی بات یہ عرض کرتا چلو کہ یہ جو حضور کو معراج ہوا ہے نا، یہ حضور کا معراج عرش معلیٰ سے اوپر شروع ہوا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک معراج ہوا تو یہ معراج نہیں ہے، یہاں تو براق کو بھی معراج ہوا۔ معراج کا معنی ہوتا ہے بلندی، پھر تو تمام انبیاء کو بھی معراج ہوا، انہوں نے حضور کو زیارت کی۔ یہ معراج مسجد اقصیٰ تک، عرش معلیٰ تک، یہ براق کا ہے، یہ حضرت جبریل امین کا ہے، یہ عرش معلیٰ کا ہے۔ حضور کی معراج جو شروع ہوئی ہے وہ اوپر سے شروع ہوئی ہے، جہاں یہ دنیا جہان ختم ہو گیا اس سے اوپر جو مقام ہے وہ حضور کا معراج ہے۔ باقی جتنی چیزوں کو حضور کے ساتھ نسبت ہوتی گئی، انبیاء نے حضور کا استقبال کیا، وہ انبیاء کا معراج ہے۔ براق آپ کی سواری بنی، وہ آپ کا معراج ہے۔ جبریل امین حضور کے پاؤں مبارک کو چومتے ہیں، یہ جبریل کا معراج ہے۔ حضور کا معراج کیا ہے؟ وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں دنیا کی ساری سوچیں ختم ہو جاتی ہیں، جہاں رب کا دیدار ہوا، حضور کا معراج وہ ہے۔ اور میں نے جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین۔ آپ اس محفل میں تشریف لائیں، چھوٹا سا ایک پیغام بھی تو لے کے جائیں نا کہ آج ہم معراج کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، تو حضور نے کیا فرمایا کہ مومن کی معراج نماز میں ہے۔ اور ساتھ یہ عرض کرتا چلوں، اس رات کی برکت سے ہمیں نماز ملی ہے، اس وجہ سے حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین۔ اب نمازیں 50 تھی، لمبا واقعہ آپ نے سنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضور تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ لوگ میرا ان کے ساتھ واسطہ پڑ چکا ہے، یہ بڑے سست ہیں، 50 نہیں ادا کریں گے، 45 ہو گئی، 40 ہو گئی، کم ہوتی ہوگی 5 ہو گئی۔ اب مفتی احمد یار خانائنی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے اب ہم پڑھتے 5 ہیں، ثواب ہمیں 50 کا ملتا ہے۔ یہ حضور کے معراج کے صدقے، ہو سکتا ہے نماز حضور تشریف نہ بھی لے جاتے، اللہ رب العزت فرض عطا فرما دیتا۔ یہ تحفہ معراج کی رات ہمیں نصیب ہوا۔ ہو سکتا ہے اگر حضور ادھر تشریف نہ لے کر جاتے تو ویسے بھی نماز ہم پہ فرض ہو جاتی، چونکہ نماز اکثر امتوں پہ فرض رہی ہے، طریقہ مختلف تھا، لیکن یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے کہ نماز ملی بھی ہمیں اسی رات، اور اب پڑھتے 5 ہیں، ثواب 50 کا ملتا ہے۔ اور ساتھ وقت چونکہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھے، آج کی رات کے حوالے سے 2-4 باتیں عرض کر دوں۔ کل کا جو روزہ ہے اس کے متعلق شعب الایمان میں ایک روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، جس کا نام رجب ہے، اللہ رب العزت نے اسے دودھ سے زیادہ سفید بنایا ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا بنایا ہے، اور وہ کس خوش قسمت کے لیے ہے جو رجب کا روزہ رکھے گا، اللہ رب العزت اس سے وہ پانی پلائے گا۔ اور ایک عام نفلی روزہ، ساتھ یہ عرض کر دوں، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ سوچتے سمجھتے نہیں کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ کل کا روزہ یا آج کی عبادت فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، نفل ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نفل کیسے ہے تو اسے ایک چھوٹا سا میرا پیغام اسے دے دیجئے کہ کہیں دکھا دیجئے جہاں منع کیا گیا ہو کہ اس رات کو عبادت نہ کریں یا کل روزہ نہ کریں۔ شرع کی دلیل 2 چیزوں پہ ہوتی ہے، قرآن و حدیث نے حکم دیا، منع کیا، منع نہیں کیا گیا، فضیلتیں بیان کی گئی۔ لہٰذا اب کوئی روکے تو اسے اتنا کہہ دیں آپ ہمیں کوئی ایک روایت دکھا دیں جس میں آج کی رات کی عبادت کرنے سے، آج رات کی شب بیداری سے منع کیا گیا ہو، کل کا روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہو۔ ایک عام روزے کے متعلق نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی رضا کی خاطر ایک نفلی روزہ رکھتا ہے تو اسے رب پتہ کتنا جہنم سے دور فرماتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عظیم مثال دی ہمیں سمجھانے کے لیے۔ کبا آپ نے سنا ہوگا، سب سے زیادہ پرندوں میں سے زیادہ عمر کبے کی ہوتی ہے۔ حضور نے کبے کی مثال دی، کبے کا بچہ جب سے پیدا ہوتا ہے اڑنا شروع کرے
جب تک اسے موت نہ آئے اٹھتا رہے جتنا وہ سفر کرتا ہے. جو ایک بندہ نفلی روزہ, کوئی نفلی روزہ, مطلق نفلی روزے کی فضیلت بیان کی گئی, جب بندہ نفلی روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے جہنم سے کتنا دور فرماتا ہے کہ جتنا سفر کعبے نے بچپن سے لے کر مرنے تک کیا. تو کل کا دن تو وہ عظیم دن ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار عطا فرمایا. اور آج یہ رات آپ جاگ رہے ہیں اور جاگنا بھی چاہیے. اگر کوئی بندہ متعدد حدیث میں مختلف روایات آئی ہیں, شعب الایمان کی یہ بھی روایت ہے, حضرت انس بن مالک سے مرفوعاً روایت ہے, یعنی حضرت انس بن مالک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن 12 رکعت نفل ایک سلام کے ساتھ ایک روایت میں اور ایک روایت میں کہ 6 کے ساتھ, ایک روایت کے ساتھ پڑھنی ہے تو یہ غیر موقدہ جیسے سنتے ادا کی جاتی ہیں, نفل بھی اسی طریقے سے ادا کیے جاتے ہیں, کوئی صورت ملانے کے ساتھ, یعنی مطلق ہم کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں, ترتیب سے 12 رکھتے پڑھے. اس کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, 100 مرتبہ استغفر اللہ اور 100 مرتبہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھتا ہے. اس کے بعد جو دعا مانگے گا اللہ رب العزت وہ دعا قبول فرمائے گا. یہ اس رات کی فضیلت ہے کہ جو دعا مانگے گا یہ نفل اور یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت وہ اس کی دعا قبول فرمائے گا. اور میں متعدد دفعہ آپ کے سامنے یہ آج کل عصر کے وقت جو اب تشریف لاتے ہیں گزارش کر چکا ہوں, اس میں کوئی عقل میں نہ آنے والی بات بھی نہیں ہے کہ متعدد روایتیں جس میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہا ہے, حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ مومن آدھی رات کے بعد مجھ سے مانگتا ہے تو میں عطا کرتا ہوں. جب رب خود ارشاد فرما رہا ہے تو آج کسی کو کیوں اعتراض ہے؟ رب خود ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. اب اگر کوئی مانگتا ہے تو لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ ان کو خود اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر دوران کلام کوئی غلطی ہوئی تو معاف فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں ایسی بابرکت راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مقدس رات کے صدقے اللہ رب العزت تمام حاضرین کے زندگی بھر کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور آئندہ زندگی بمطابق اسلام کے گزارنے کی توفیق اور حکمت عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.